جسٹس عامر فاروق نے سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست ایک بار پھر لٹکا دی۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 65 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان کو 15 اگست سے خفیہ طور پر سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا، جس کے خلاف ان کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 29 اگست کو گرفتاری منظر عام پر آنے کے بعد ضمانت کی درخواست دائر کی، جس کو 1.5 مہینے سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسلسل لٹکائے جا رہے ہیں۔ آج بھی عدالت میں ضمانت کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دیے، کسی دشمن ملک سے سائفر شیئر نہیں کیا، ماضی میں کبھی بھی صرف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل نہیں ہوا، ہمیشہ آرمی ایکٹ، نیوی یا ایئر فورس کے قوانین کے ساتھ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق کیا گیا۔ وکیل سلمان صفدر نے 7 مختلف کیسز کے حوالے بھی پیش کیے۔ جسٹس عامر فاروق نے ان مضبوط دلائل کے باوجود سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔ عمران خان کے انسانی حقوق مکمل سلب، اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کا جیل ٹرائل شروع۔ اڈیالہ جیل میں آج چیئرمین عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا جیل ٹرائل شروع ہو گیا۔ عمران خان کے وکلاء نے شدید احتجاج کیا کہ ابھی تک ہائی کورٹ میں سائفر کیس کے جیل ٹرائل اور جج کی اہلیت کے متعلق درخواستیں زیر التوا ہیں، اس لیے کیس کی سماعت نہیں کی جا سکتی۔ جج ذوالقرنین ابوالحسنات نے سماعت تو ملتوی کر دی، مگر عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 18 اکتوبر کی تاریخ بھی مقرر کر دی۔ عمران خان اور ان کے وکلاء نے جیل ٹرائل کو ماننے سے مکمل انکار کر دیا۔ یہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عمران خان کی جان کو شدید خطرہ، جیل میں سلو پوائزن دیے جانے کا خدشہ۔ چیئرمین عمران خان سے مختصر ترین ملاقات کے بعد وکلاء نے باہر آ کر بتایا کہ عمران خان کی جیل میں صحت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ عمران خان کا بلڈ پریشر بھی آج کافی ہائی تھا۔ عمران خان کو سماعت کے لیے آج بھی کمرہ عدالت میں لانے کے بجائے ایک پنجرہ نما جالی کے پیچھے بٹھایا گیا، جہاں وہ وکلاء سے بات تک نہیں کر پا رہے تھے۔ سینئر وکیل سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ خدشہ ہے عمران خان کو جیل میں سلو پوائزن دی جا رہی ہے۔ عمران خان نے خصوصی عدالت کے جج کے سامنے بھی احتجاج ریکارڈ کروایا کہ میں کوئی سہولت نہیں، صرف دیگر قیدیوں کے برابر کا سلوک مانگ رہا ہوں، جس پر جج ذوالقرنین ابوالحسنات نے جیل حکام کو آدھے ادھورے احکامات دیے۔ توشخانہ سزا معطلی کیس پر سزا کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشخانہ کیس کا فیصلہ معطل کرنے، کیس میں ریاست کو فریق بنانے اور نااہلی نوٹیفیکیشن کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ اس دوران وکیل سردار لطیف کھوسہ نے دلائل دیے تو چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی عدالتی حوالہ موجود ہے تو پیش کریں، جس پر لطیف کھوسہ نے اپنے دلائل کی سپورٹ میں عدالتی فیصلوں کا حوالہ دے دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس درخواست پر عدالتی حوالے دیکھنے کے بعد مناسب حکم نامہ جاری کریں گے۔ عمران خان سخت ترین جیل میں 4 بار قرآن پاک مکمل کر چکے ہیں۔ چیئرمین عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے اڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد میڈیا کو بتایا کہ عمران خان جیل میں 4 مرتبہ قرآن پاک مکمل کر چکے ہیں، وہ ہر وقت علم حاصل کر رہے ہیں، ان کا چہرہ نورانی ہو گیا ہے۔ عمران خان کا وزن کم ہوا ہے، مگر وہ صحت مند ہے اور اپنی قوم کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، کسی سے ڈیل نہیں کر رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ۔ جیل میں قید کے دوران ضمیر کے قیدی چیئرمین عمران خان سے روا رکھے جانے والے غیر قانونی غیر آئینی سلوک کی شدید مذمت، برق رفتاری سے کیسز چلانے کی مذمت، عمران خان کی جانب سے نظام عدل پر عدم اعتماد کی تائید اور چیف جسٹس آف پاکستان سے سنجیدہ کیسز کو سننے کی اپیل کی گئی۔ اجلاس نے ججز کے کانڈکٹ کو نہایت جانبدارانہ قرار دیا اور جسٹس عامر فاروق سے عمران خان کے کیسز غیر جانبدار ججز کو منتقل کر کے انصاف یقینی بنانے پر زور دیا۔ عمران خان جیسی مقبولیت کبھی کسی کی نہ دیکھی نہ سنی۔ ڈیلی ٹاک شو میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی فیاض راجہ نے کہا، میں 23 سال سے صحافت کر رہا ہوں، الیکشن سروے میرا شعبہ ہے، کالج یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں، تاریخ کا طالب علم بھی ہوں۔ میں نے عمران خان جیسی مقبولیت کبھی کسی کی نہ دیکھی نہ سنی۔ اسٹیبلشمنٹ کو بات تو کرنا پڑے گی۔ جو 2 آفرز کروائی ہیں اس کا عمران خان صاحب نے بہت سادہ حل بتا دیا ہے۔ عمران خان مضبوط اعصاب کی شخصیت ہیں، وہ اپنے مخالفین کو سیاسی میدان کے ساتھ نفسیاتی طور پر بھی شکست دے چکے ہیں۔ عمران خان کو توڑنا ناممکن ہے۔ سپریم کورٹ کی کھلی توہین، سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع۔ سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل کی جانب سے جمع کروائی جانے والی گارنٹی کے باوجود فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل
آج سے شروع ہو گیا ہے۔ انصاف لائرز فورم کی ترجمان مشال یوسفزئی نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ عدالتی احکامات کے خلاف ٹرائل شروع ہو گیا ہے۔ ہم آج اپنے لوگوں کی معاونت کے لیے پشاور کینٹ جا رہے ہیں۔ حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی نے بھی اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ سویلینز کا دھڑا دھڑ فوجی ٹرائل شروع ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی گارنٹی ردی کی ٹوکری میں چلی گئی ہے۔ اپنے ملک کے مسلمانوں کے انسانی حقوق ختم کرنے والے فضل الرحمان کو اسرائیلیوں کے انسانی حقوق یاد آ گئے۔ گزشتہ 2 روز سے اسرائیل معصوم فلسطینیوں پر حملہ کر رہا ہے۔ اب تک سینکڑوں معصوم شہریوں کو شہید کر چکا ہے، مگر فضل الرحمان کو فلسطینیوں کے بجائے اسرائیلیوں کے انسانی حقوق یاد آ رہے ہیں۔ جاری کردہ پیغام میں فلسطین کے شہریوں کو اسرائیلیوں کے انسانی حقوق کی حفاظت کرنے کا کہا۔ یاد رہے، یہی فضل الرحمان چیئرمین عمران خان پر یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام بھی لگاتے رہے ہیں، مگر آج خود ان کی وکالت کس لیے کر رہے ہیں؟ اسرائیل کی مذمت کے بجائے ان کے حقوق کیسے یاد آ گئے؟ نہ ولیمے جیسے کھانا کام آیا، نہ مریم کے بالی ووڈ اداکاراؤں والے انداز چلے۔ عوام نے ایک اور جلسہ مسترد کر دیا۔ نون لیگ تمام تر سرکاری وسائل اور مختلف طریقوں سے عوام کو جلسوں میں بلانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر مسلسل ناکام ہے۔ پنجاب میں تحریک انصاف کے انتظامی ڈھانچے کو قید کروانے کے باوجود نون لیگ ایک جلسہ کامیاب نہیں کر سکی۔ کل کے جلسے میں بھی عوام عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ شہریوں نے مریم نواز کی تقریر پر کہا، اگر نواز شریف ہمارا اتنا سگا تھا تو ہمیں چھوڑ کر ہی کیوں گیا؟ نون لیگ کے جلسوں میں صحافیوں سے بھی بدتمیزی کی گئی، کیمرے چھین لیے گئے تاکہ خالی جلسے کی فوٹیج نہ چل سکے۔